अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाज़ा वालों के लिए आप सब लोग दुआएं करें, उनके लिए अपने वक्त में से वक्त निकालें, उनके लिए लाजमी दुआ करें। अब इस बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे पास इस बारे में अल्फाज भी नहीं है कि मैं इस बारे में बात क्या करूँ। तो बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, ऐसा वक्त अल्लाह ताला हम लोगों को ना दिखाएं कि ये बस उन लोगों को लाजमी अपनी दुआओं में याद रखें और उन लोगों के लिए दुआएं करें जितनी कर सकते हैं। खाली वक्त में बैठे हुए फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 10 में से एक ना एक तो पोस्ट या कोई ऐसी वीडियो गाज़ा की, फ़लस्तीन की देखी जाती होगी। तो उनके लिए लाजमी दुआएं करें, उनके लिए मतलब जैसे हम लोग अभी अपने घर पे बैठे हुए हैं, कितने सुकून से हम लोग बैठे हुए हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के। अम्मी अब्बू आंखों के सामने हैं, हर चीज़ नीचे सुकून से चल रही है, हर चीज़ चल रही है, सब कुछ। आप लोग उनका एक दफ़ा अंदाज़ा करके सोचें कि आप अपने आप को उस जगह पे एक दफ़ा रखें और सोचें कि आपको आपकी ज़िंदगी मौत का कोई अंदाज़ा नहीं है। वो तो हमें भी अभी हमें भी नहीं है, लेकिन उधर वो तो ऐसे है कि मतलब वो बारूद पे बैठे हुए हैं और अगर किसी ने उधर तीली जला के लगा दी तो ब्लास्ट हो जाएगा। वो ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं। तो हम सबको चाहिए कि उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करें और पोस्ट वगैरह वीडियोस बना के उनके लिए हम लोग डालें यूट्यूब पे, हर जगह उनके लिए हम लोग जितनी वीडियोस वगैरह और मैसेज वगैरह, ये पोस्ट वगैरह बना के डाल सकते हैं वो हम डालें। इस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं करें, इस चीज़ को हम लोग, ये अल्लाह ताला हम लोगों को आज़मा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी आज़मा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें भी आज़मा रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं। कुरान मजीद में एक आयत है कि वो बिल्कुल रिलेट करती है फ़लस्तीन की करंट सिचुएशन में ना, वो बहुत रिलेट करती है। वो एक आयत है, वो मुझे भी सही याद नहीं है, तो वो इतनी, वो मैं वीडियो में चला भी दूंगा बाद में। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना, और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव कमजोर होता है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले यह हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, और कहने लगे कि ए अल्लाह, तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फर्ज कर दिया? थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत न दी? ए पैगंबर, इनसे कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज तो परहेजगार के लिए नजाते आखिरत है, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो आप लोग वो आयत सुनेंगे ना तो आपको पूरा वो लगेगा कि ये चीज़ तो एग्जैक्टली फ़लस्तीन में अभी हो रही है, एग्जैक्टली मतलब वैसी चीज़ फ़लस्तीन में अभी हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को, देखें, आवाम से बड़ी ताकत जो है ना वो कोई मतलब कोई नहीं है। आप हम सारे एक होके जब एक चीज़ करेंगे ना तो उसको कोई नहीं रोक सकता, सही है ना। तो हम सब वीडियोस बनाएं जो हम लोग अपने से कर सकते हैं ना। हमारे हाथ में फ़ोन है, हमारे हाथ में यूनिवर्सिटी जाने का टाइम है, हमारे हाथ में वीडियोस देखने का टाइम है, हमारे हाथ में सब कुछ करने का टाइम है ना। और अगर हम लोग ये चीज़ नहीं करते तो फिर मामला बहुत ख़राब है, यकीन करें। तो
کچھ بھی مطلب جو ہم اپنے سے کر سکتے ہیں نا، ہم ایک پوسٹ بنا کے ڈال سکتے ہیں اپنی پروفائل پہ، اپنے اسنیپ چیٹ پہ ایک ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ڈال سکتے ہیں. آواز کو اب بات کو پہنچانا اصل چیز ہے. دیکھیں میں نے ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کری نا، تو جب میں پہلی دفعہ میں نے کیمرے کے سامنے میں آیا نا، تو میں سچی میں آپ کو بات بتاؤں، میں کیمرے کو دیکھ کے اپنے آپ کو ہنس رہا تھا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. لیکن مجھے جب ہوا نا یار کہ جب میں ایک اس سے میں نے سوچا، میں نے کہا یار یہ سین کیا ہے، مطلب یہ میں تھوڑی دیر میں نے سوچا ہے، میں نے کہا یار اگر میں ویڈیوز بنا کے ڈال رہا ہوں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. اب جیسے میں نے یوٹیوب چینل بنایا، اس پہ میں ویڈیوز وغیرہ ڈال رہا ہوں، تو اس سے فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب جو ہے وہ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں لوگ یوٹیوب، تو میری جو آواز ہے، میری جو بات ہے وہ دنیا بھر تک پہنچ سکتی ہے. میں ایک بندہ ہوں جو میں کچھ بھی کہوں گا تو وہ دنیا بھر میں وہ بات سنی جائے گی. وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اگر وہ چیز میرے پاس ہے اور میں اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھاتا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس ایک نعمت تھی جس کا میں نے فائدہ نہیں اٹھایا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو جہنم میں ڈالیں گے، وہ تو پھر صحیح وجہ ہے نا ہر چیز کی. پھر ہم اس چیز کو تو کوشچن کر ہی نہیں سکتے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، یا میری کیا غلطی ہے. بھائی آپ کی غلطی ہے نا. آپ خود سوچیں کہ آپ کے پاس فون ہے، میں خود سوچوں میرے پاس فون ہے اور میں اس میں یوٹیوب بھی ہے، اس میں پوری دنیا بھر کی ساری گانے اس میں پوسٹ ہو رہے ہیں، اس میں ہر چیز پوسٹ ہو رہی ہے. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، جس چیز کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ چیز پوسٹ نہیں ہو رہی. اور وہ چیز میں نہیں کر رہا. میں گانے پوسٹ کر رہا ہوں، میں سب گانے سن رہا ہوں. اس چیز کو کھول کے میں ساری چیزیں کر رہا ہوں بجائے اس چیز کے لیے جس چیز کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا. تو میرے سے بڑا بیوقوف کون ہوگا. تو یہی دیکھیں، اب ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں، ایک ویڈیو بنا کے ڈال دیں. ویڈیو نہیں بنا سکتے، بہت پریشانی ہے کہ بھائی میں کیمرے کے سامنے آ ہی نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے میں شکل دکھا ہی نہیں سکتا اپنی. صحیح ہے بھائی، آپ نہیں دکھاؤ، آپ ایک میسج ٹائپ کرو. صحیح ہے. اور میسج ٹائپ کرنے کے بعد آپ اس کو پوسٹ کرو، فیس بک پہ پوسٹ کرو، انسٹاگرام پہ پوسٹ کرو، اسنیپ چیٹ پہ لگاؤ، پوری دنیا کو ایڈ کرو. یہ نہیں سمجھو کہ بھائی اگر میں اس کو ایڈ کروں گا تو وہ کیا، وہ اس کو کیسا لگے گا یا اس کو کیسا لگے گا. بھائی یہ ٹائم ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ اس کو کیسا لگے گا یا مجھ کو کیسا لگ رہا ہے. صحیح ہے. یہ اس چیز کا ٹائم ہی نہیں ہے. دنیا ایسے موڑ پہ آ چکی ہے جہاں پہ ہم لوگ کی آنکھیں بند ہیں. صحیح ہے نا. ابھی آپ خود سوچیں کہ بھائی غزہ کے یہ حالات ہیں، فلسطین کے یہ حالات ہیں، عرب ملک کیا کر رہا ہے، کوئی بھی ملک کیا کر رہا ہے یار. کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. کوئی ایک کھڑا ہو کے بولے کہ بھائی ہم کھڑے ہوئے، تم نے ایک بوم اگر فلسطین پہ اور گرایا نا تو یہاں سے ہم لوگ نیوکلیئر چلا دیں گے بھلے کچھ بھی ہو. اتنا توکل اگر ہمارے حکمرانوں میں ہمارے اندر ہو اس وقت، تو یقین سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کچھ ہوگا ہی نہیں. یقین سے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. لیکن ہم لوگ ایسے وقت میں ہیں کہ قیامت کا وقت جو ہے وہ قریب آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، ساری نشانیاں وہ ایک ایک کر کے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہمیں، اور وہ ہو رہی ہیں. تو ہم لوگ کی آنکھیں فی الحال بند ہیں. ہم لوگ بند آنکھیں کر کے ایک جگہ گھومے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس طریقے سے نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے آخری نبی ہیں. صحیح ہے. ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا. اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام قرآن مجید اتار دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. صحیح ہے. تو اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ حق اور سچ ہے، وہی حق اور سچ ہے. تو اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ بھائی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہر برائی اتنی عام ہوگی کہ آپ بولو گے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ہر برائی اتنی عام ہوگی. تو یہ معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے، گریجولی آہستہ آہستہ کر کے ہم لوگ اسی طرف جا رہے ہیں. تو میری بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ لوگ اپنی یہ شائنس کو یا اپنے کسی بھی چیز کو، اس چیز کو آپ سائڈ پہ رکھیں. صحیح ہے. اور فلسطین کے لیے، اور ان کی کیا غلطی ہے آپ مجھے بتا دیں. ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا. وہ تو ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں جو ادھر رہتے ہیں. وہ ادھر رہتے ہیں بس. ان کا یہ سین ہے کہ میں وہاں نہیں رہتا. اگر میں وہاں رہتا ہوتا تو میں
یا تو کسی بوم بلاسٹ میں مارا جا چکا ہوتا، یا پتہ نہیں کیا وہاں کے تو کیا حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. صحیح ہے. تو ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی جتنی ڈونیشن کر سکتا ہے کوئی ان کے لیے ڈونیشن کرے، اور ایک کمیونٹی بنائیں. ایک کمیونٹی جب ہماری، جیسے ہم فیس بک پہ ایک کمیونٹی بنائیں اور اس کمیونٹی پہ ہم سب جب ایک چیز کو پوسٹ کریں گے نا، تو سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ ایک چیز پوسٹ ہو رہی ہے، ایک چیز جل رہی ہے، یہ کیا سین ہے، مطلب سب لوگوں کو اویئرنیس ہوگی اس چیز کی. تو اس طریقے سے آواز جو ہے آپ کی پھیلے گی، یوٹیوب پوری دنیا میں آپ کی آواز جائے گی. جب آپ کی آواز اتنی اونچی ہو جائے گی نا ان شاء اللہ تعالیٰ کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے. اور جتنے بھی یہ پیپسی وغیرہ، جتنے بھی ان کے اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، ان سب کو بین کریں، ان سب کو ختم کر دیں بھی نا. یہ سمجھ لیں آپ کے لیے اس وقت حرام ہے. اگر آپ اس کو ابھی بھی حلال سمجھ کے پی رہے ہیں نا، تو یہ حلال نہیں ہے، آپ کے لیے حرام ہے سیدھا سیدھا. صحیح ہے. کیونکہ وہاں پہ یہ سب ان کی پروڈکٹس ہیں، اور پھر آپ خود سمجھدار ہیں. تو ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے مدد کریں. جزاک اللہ.